بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ڈینیو ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر، آئل فیلڈ اور کنسٹرکشن سمیت پوری دنیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جرمنی میں موجود میری تعمیراتی کمپنی کے مین آفس کا سیکیورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تھا۔ شکل و صورت سے کہیں بھی وہ مسلمان نہیں لگتا تھا، بلکہ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ ایماندار تھا، کام سے مخلص تھا۔ ایک دن جب میں نے ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا اور ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کمپنی کے جرمنی میں موجود مین آفس پہنچا تو گیٹ پر کھڑے مسلم پاکستانی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتے ہی میری عزت میں اپنا ہتھیار سائڈ پر رکھ کر میرے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اسے کہا، قرآن پاک میں لکھا ہے، ایک مسلمان 100 غیر مسلم پر بھاری ہے، جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک بھی بھاری بھرکم کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ ڈینیو کہتا ہے کہ پاکستانی مسلمان نے بہت تحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے 100 کافر پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے، وہیں آگے مجھ جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 10 اور پھر 2 کافروں پر ایک مسلمان کو بھاری قرار دیا ہے۔ اس مسلمان سیکیورٹی گارڈ کی بات بجا تھی، مگر میں اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے، یا پھر مان لو کہ قرآن میں بات جھوٹی ہے۔ نعوذ باللہ۔ میری بات سن کر مسلمان سیکیورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جسے میں نے اپنی فتح سمجھا اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں ایک قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ مسلم سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سر، قرآن کریم کا ایک لفظ سچ ہے، یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو یہ بات ثابت کر دوں گا۔ ایک مسلمان 100 کافر پر بھاری ہے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے شدت سے تمہارا انتظار رہے گا۔ آگے بڑھ گیا، جبکہ میرا باقی سٹاف جو میری اور مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا، وہ مجھے داد دیتے ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا۔ جس دن صبح پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہوتا ہے، اس سے پہلے کی ایک شام میں کمپنی کے مین آفس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں، جس میں اپنی مختلف کمپنیوں کے 750 افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئی پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ مینیجر کو دعوت دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹھے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، سر، کوئی سے 100 غیر مسلم کھڑے کریں جو اکیلے مسلم میرے سیکیورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکے۔ جسے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کھڑا ہو، مگر یاد رکھنا، جو کھڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا۔ مسلم سیکیورٹی گارڈ کا اعلان سن کر ہال میں سکتہ طاری ہو گیا۔ میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تقریباً 1.5 منٹ یہی صورتحال رہی۔ اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی، مگر پولیس کی آمد سے پہلے ہی مسلم سیکیورٹی گارڈ دوبارہ مجھ سمیت بیٹھے ہوئے حاضرین سے مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ میرے ہاتھ میں موجود بندوق خالی ہے، اس میں کوئی گولی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے گن پھینک دی اور پھر کہا، کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اس کا جذبہ ایمانی جاگ چکا تھا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہوتا۔ میں بس اپنے باس کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، پھر قرآن پاک میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور اسی وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی جگہ پر جاب نہیں کرنا چاہتا جہاں میرے ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا، مسٹر ڈینیو، یاد رکھنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے اس کا ایمان کمزور کر دیا ہے، ورنہ آج تم نے آزما لیا ہے کہ ایک نہتہ مسلمان تم 700 لوگوں کو خالی ہتھیار کے بل بوتے پر دبا کر رکھ سکتا ہے۔ ابھی مسلم سیکیورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ ایک جرمن پولیس کے دستے ہال میں داخل ہوئے۔ سب نے ہتھیار تان لیے، پوزیشن لے لی اور مخاطب ہو کر پوچھا، مسلم دہشت گرد کہاں ہے؟ کوئی اشارہ دیں۔ تب ہی میں فوراً کھڑا ہوا، ہاتھ اوپر کر کے اسٹیج پر گیا اور اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ یہاں ایک اسٹیج ڈرامہ ہو رہا تھا، اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی، میں معافی چاہتا ہوں اس تکلیف کے لیے۔ ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد مسلم سیکیورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا اور میں نے اسے گولڈن ہینڈ شیک دے کر رخصت کر دیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے 2 نتیجے اخذ کیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے تکلیف پہنچے، کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت طیش میں بدل سکتی ہے۔ اور نمبر 2، نہ ہی مسلمان کمزور ہے اور نہ ہی اس کا ایمان کمزور ہے، بس مسلمانوں کے ایمان تازہ رکھنے والی علماء کمزور ہیں اور ان کی اس کمزوری کا پورا فائدہ غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دے اور ہمیں پھر سے ایک زندہ قوم کی طرح رہنے کی توفیق دے، آمین۔